بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کی ویڈیو میں ہم 3 اہم احادیث پر غور کریں گے جو ہمارے ایمان کی قوت اور دین اسلام کے عملی پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ احادیث ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور ہمیں نیک اعمال کی جانب مائل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی سچائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لانے کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ حدیث ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اگرچہ مسلمان دنیا میں گنہگار ہو سکتا ہے مگر اس کا ایمان اسے ایک نہ ایک دن جہنم سے نجات دلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم ان لوگوں کے لیے ہے جو دل میں خیر رکھتے ہیں، خواہ وہ خیر کتنی بھی معمولی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون سی آیت ہے؟ یہودی نے جواب دیا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے تھے۔ یہ حدیث ہمیں اسلام کی عظمت اور تکمیل کی خبر دیتی ہے۔ دین اسلام کی تکمیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس دن کی اہمیت کیا تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اس کا کیا مقام تھا۔ اس دن کا جمعہ اور عرفہ کے دن کے ساتھ آنا بھی ایک بڑی فضیلت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجد کا ایک شخص آیا اور اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس شخص نے کہا، بس اس کے سوا تو کوئی اور نماز مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزے بیان کیے اور زکوٰۃ کی وضاحت کی۔ وہ شخص بولا، قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد پائے گا۔ یہ حدیث اسلام کی بنیادی ارکان کی وضاحت کرتی ہے جن میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ شامل ہیں۔ یہ شخص اپنی سادگی میں دین کی بنیادی باتوں پر اکتفا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سچائی کو تسلیم کیا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین میں اخلاص اور سچائی کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق انسان کو اجر دیتا ہے۔ ان احادیث سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی کس قدر اہمیت ہے اور دین میں اعتدال کو اپنانا کتنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس روشنی کو اپنے دلوں میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی طاقت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ تو یہ تھی آج کی احادیث۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔